سینے میں عشق رسول عطا کرتی ہے. عشق مصطفیٰ وہ طاقتور سرمایہ کا نام ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب عاشق پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گا اے عاشق رسول جلدی سے گزر جا، تیرے عشق کی آنکھ کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آنکھ بجھا دے گی وہ آنکھ لگائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس وقت ہر ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر فکر مند ہے. ہمارے بچوں کا کیا؟ آج سے 10 سال پہلے بچوں کو وہ کھلونے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے جو آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ کے بچے ہوں یا میرے بچے ہوں، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے کی شکل میں موبائل آ گیا ہے. شروعات میں بچے کارٹون دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھنے تک ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے آگے بچہ کیا دیکھے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. انٹرنیٹ کا جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے کہ ایک انگلی کا بٹن انسان کو جنت کی وسعتوں سے لے کر جہنم کی کھائیوں تک پہنچا سکتا ہے. موبائل نے آج وہ دن دکھایا ہے کہ اگر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا میں مبتلا ہے تو اس میں بہت حد تک کا حصہ انٹرنیٹ پر جو موبائل کے اندر مناظر ہے اس کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل ذمہ دار موبائل ہی ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل سے بہت کچھ برائیاں پھیل رہی ہے. میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، میرے پاس بھی ہماری ضرورت بن چکا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے بچے موبائل کی وجہ سے زنا کی طرف جا رہے ہیں. 30 اور 35 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیوں کو جو چیزیں پتہ نہیں ہوتی تھی 15-16 سال کی عمر میں وہ سب بچے کر گزر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. یہ انٹرنیٹ کی کارستانیاں ہیں. ہر انسان سوچ رہا ہے اچھا ابھی یہ موبائل کا حال ہے اور موبائل ہمارے سامنے پیدا ہوا، موبائل ہمارے سامنے ایجاد ہوا. کہا تو وہ موٹرولا کا اتنا بڑا سا فون جس کو اٹھانے بھی شرم آتی تھی، اور آج پوری دنیا سمٹ کر موبائل کے اندر آ گئی. 10-20 سال میں کالے بال سے داڑھی کے بال سفید بھی نہیں ہوئے لوگوں کے، اور اتنی ترقی ہوئی تو آگے کتنی ترقی ہوگی. اور موبائل کے اندر آگے کیا کیا نہیں آئے گا، آگے انٹرنیٹ پر کیا کیا نہیں آئے گا. آپ تو دیہات میں رہتے ہیں، بڑے شہروں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر بڑے بڑے گھرانے کی لڑکیاں صرف فیس بک کی بنیاد پر جو ہے وہ منکرین اسلام کے ساتھ نکل کر چلی گئی. یہ صورتحال ہے، بہت دردناک صورتحال ہے. یعنی آج یہ صورتحال ہے، شریف ماں باپ کی تربیت بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کے بگاڑ کا یہ حال ہے. جس دن بگڑے ہوئے ماں باپ بچوں کو تربیت نہ دینے والے ماں باپ، اس لیے کہ آج ہم ہیں اپنے بچوں کو تربیت دینے والے، اللہ نہ کرے یہ موبائل سے بگڑے ہوئے بچے جب ماں باپ بنیں گے تو ان کو کون تربیت دے گا؟ اگلی نسل کو تربیت کون دے گا؟ اور کس طرح ہم اپنی نسل کو بچا سکیں گے؟ صورتحال اتنی دردناک ہے کہ آج ہمارے بچوں کے ایمان کا معاملہ ہے، آج ہمارے بچوں کے عقیدے کا معاملہ ہے. ہمارے بچے مسلمان رہ بھی پائیں گے کہ نہ رہ پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ دیر ہوشیاری کی باتیں کرتا ہے تو میں اس کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کا بدترین باب ہے کہ وہ علامہ فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں اللہ اکبر جہاد کا فتویٰ پڑھ کر کے سنایا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس فضل حق نے اللہ اکبر جو ہے وہ کالے پانی کی سزا کو بچشم سر قبول فرمایا، بخوشی قبول فرمایا. جس کو بیل گاڑی کے پہیے کے اندر باندھ کر جب سزا دی جاتی تھی تو وہ فضل کتنے بڑے عاشق رسول تھے، جب ان کی ہڈیاں چور چور ہوتی تھی تو فضل حق اس وقت امی ابا کو آہ واہ نہیں کرتے تھے بلکہ اغثنی یا رسول اللہ کہتے تھے، اغثنی یا رسول اللہ کہتے تھے. جس کے عشق مصطفیٰ کا یہ حال ہے اس کی صرف 2 نسلیں یا 3 نسلیں گزری ہے، اس نسل میں آج جہلیت پیدا ہو رہی ہے. منکرین اسلام بعض لوگ
جنہوں نے اسلام کا انکار. فضل خیر آبادی, علامہ فضل جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے اللہ اکبر ہم سبق ساتھیوں میں سے تھے, امام المنطق تھے. اندازہ فرمائے جب ایسے لوگوں کی نسل بگڑ سکتی ہے تو میری اور آپ کی نسل کا کیا؟ ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے بھائیو. فضلیت پھر بھی تو دور کی بات ہے, فضلیت پھر بھی تو فضل حق ہے. جب صحابی کا بیٹا بگڑ سکتا ہے, صحابی رسول کا بیٹا بگڑ, ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ تو سب کو حیرانی ہے. بچوں کا کیا, بچوں کا کیا؟ میں نے کہا کوئی حیران ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ کے رسول کے فرمان پہ نظر کرو. لمبی تمہید میں الجھا نہیں سکتا آپ کو, بہت جلدی سے مقصد پر آتے ہیں. اگر اپنے بچوں کو زنا سے, نشے سے, شراب سے, چوری سے, حرام سے, گندگی سے, جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے نصاب بیان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاب بیان کر دیا. فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ان 3 باتوں پہ گفتگو کر کے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. میری بہنوں کی خاص توجہ, اس لیے کہ ماں بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور اللہ اکبر, اگر ماں کی گود سدھری ہوئی ہو تو پھر بچے کو کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. اللہ اکبر, اس لیے ماؤں کی توجہ زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. سکھا دو اپنی اولاد کو 3 باتیں. وہ 3 باتیں کیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے. نمبر 1, سب سے پہلے نمبر پر اپنی اولاد کو جو بات سکھاؤ, فرمایا حب نبیکم, تمہارے نبی کی محبت سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. اللہ اکبر, یعنی کہ کیا؟ عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دو. اب انسان سوچتا ہے یار عشق رسول پیدا کرنے سے ہوگا کیا؟ پہلی بات آپ کو بتاؤں, جو واقعی عاشق رسول ہوگا وہ جانے گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو وہ نماز کو کیسے ترک کرے گا؟ اللہ اکبر, آج مسلمان نماز کو اس لیے ترک کر رہا ہے کہ وہ سچا اور مضبوط اور پکا عاشق رسول نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ, جسے یہ احساس ہوگا عشق رسول کے بعد کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو وہ مسجد کو ویران کیسے کرے گا؟ حرام کھانے سے محبوب ناراض ہوں گے تو وہ لقمہ حرام ہاتھ میں کیسے لے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کے سینے میں محبت رسول پیدا کرو, عشق رسول پیدا کرو. اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے بھی اور آپ سب سے. آپ مجھے بتائیں, جب ہمیں ہی نہیں پتا کہ عشق رسول چیز کیا ہے تو ہم اپنے بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کیسے پیدا کریں گے؟ عشق رسول کیسے پیدا کریں گے؟ میرے عزیز, یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے کہ آپ اسے پنجرے میں بند کر لیں. یہ کوئی سودا تو نہیں ہے آپ اسے بازار سے خرید لیں. اللہ اکبر, یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ خریدی اور بیچی جا سکتی ہے. سن لو اور اچھی طرح سے سن لو, قدرت جس کو جنت کے لیے منتخب کر لیتی ہے اسی کے سینے میں محبت رسول عطا کرتی ہے, اسی کے سینے میں عشق رسول عطا کرتی ہے. عشق مصطفیٰ وہ طاقتور سرمایہ کا نام ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب عاشق پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گا اے عاشق رسول جلدی سے گزر جا, تیرے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. میرے امام کہتے ہیں